السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عامر جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ۔ دوستوں، ہمارا ٹاپک تھا کہ محمود غزنوی کے ہندوستان پر 17 حملے۔ تو دوستوں، اس کے علاوہ بھی محمود غزنوی کے کیریئر میں بہت بڑے کارنامے سر انجام انہوں نے دیے۔ ان میں سے ایک سومنات کی فتح تھی، جو کہ ایک مندر کا نام تھا سومنات۔ برصغیر پر محمود غزنوی کا 16واں حملہ بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ یہ گجرات کے شہر سومنات پر اس کا حملہ تھا، جس میں سومنات کا مشہور بت توڑا گیا، اسماعیلیوں کو شکست دی گئی اور محمود کو کروڑوں روپے کا سونا چاندی اور جواہرات ہاتھ لگے۔ بحیرہ عرب کے ساحل کے پاس گجرات میں سومنات ایک عظیم شان مندر تھا۔ یہ مندر ایک قلعے میں تھا جہاں بے پناہ دولت تھی۔ مندر کی بڑی گھنٹیاں 200 من طلائی زنجیروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کے اخراجات کے لیے 10,000 گاؤن نگبانی کے لیے 1,000 برہمن رقص کے لیے ہزاروں حسینیں عورتیں مقرر کی گئی تھی۔ سومنات کے بت کو غسل دینے کے لیے گنگا سے پانی تازہ اور خوشبودار پھول کشمیر سے منگوائے جاتے تھے۔ محمود غزنوی نے ہر حملے میں ہندوؤں کے بتوں کو پاش کیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ بت شکن کہلایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہندوؤں کو یقین تھا کہ محمود سومنات کو فتح نہیں کر سکے گا۔ دوسرے بت اس لیے ٹوٹ گئے کہ سومنات ان سے ناراض تھا۔ ان کے عقائد اس قدر خوش فہمی پر مبنی تھے کہ جب محمود سومنات کی طرف روانہ ہوا تو وہ کہنے لگے کہ سومنات اسے کھینچ لا رہا ہے تاکہ اسے تباہ کر کے سزا دے سکے۔ ان عقائد کے پیش نظر سومنات تمام برہمنوں کی سازش کا ایک مرکز بھی بن گیا تھا۔ اس کے علاوہ ہندوؤں کے ملتان سے اسماعیلی بھی بھاگ کر وہاں پناہ لے چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سومنات دراصل منات کا وہ بت ہے جو خانہ کعبہ کے 3 بڑے بتوں میں شامل تھا اور فتح مکہ کے وقت وہاں سے اسمگل ہو کر ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا۔ ہندوستان میں ہر بیرونی اور اچھی چیز کے لیے 100 کا سابقہ اور اس کے علاوہ اس نام کے ساتھ لگایا دیا جاتا تھا۔ منات بھی سومنات کہلایا۔ محمود غزنوی اسے منات کو توڑنے کے لیے گجرات آیا۔ سومنات پر لشکر کشی کو محمود غزنوی نے جہاد قرار دیا، چنانچہ مسلم علاقے سے 3,000 رضاکار مجاہد اس کے ساتھ شریک ہوئے۔ 18 اکتوبر 1025 کو 60,000 کے لشکر کے ساتھ غزنہ سے روانہ ہوا۔ دلدلوں اور صحراؤں سے گزرتا ہوا 6 جنوری 1024 کو سلطان قلعہ سومنات کے سامنے پہنچا۔ سومنات کا حاکم فرار ہو گیا، مگر یہاں برہمنوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اگلے روز سلطان نے سومنات کے عظیم بت کے ٹکڑے کر دیے۔ بت کے اندر سے بے شمار جواہرات اور سونا چاندی برآمد ہوئے، جنہیں سلطان نے مکہ، بغداد اور اس کے علاوہ غزنہ کی مساجد کی سیڑھیوں میں لگانے کے لیے روانہ کر دیا۔ سومنات کی فتح صرف سلطان محمود ہی کی فتح نہیں تھی، بلکہ اسلامی سلطنت کی ہندو شاہی پر کاری ضرب کی حیثیت بھی رکھتی تھی۔ اس شکست سے ہندوؤں کے حوصلے پست ہوئے۔ سومنات بت کو بچانے کے لیے برہمن نے سلطان کو اس سے کہا کہ زیادہ کی دولت پیش کی، لیکن وہ کہا جاتا ہے نا کہ جو بت کے اندر سے برآمد ہوئی، لیکن سلطان بت شکن تھا، بت فروش نہیں تھا۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہندو اتحاد اور غزنہ کے ساتھ راجہ جے پال کی چھیڑ چھاڑ نے سلطان کو برصغیر پر حملہ کرنے پر مجبور کیا۔ سلطان ہر بار واپس اپنے ملک چلا جاتا تھا، لیکن بے پا بے شروع نے اسے چند ہندوستانوں کے الحاق پر مجبور کیا، تو اس کو مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا۔ ایک اسلام کی فیوچر کے لیے، کہ اسلام پھیلنے کے لیے مسلمانوں کو ایک راستہ دکھائے۔ ادھر بڑے علماء برصغیر میں محمود غزنوی کے دور میں آئے، ملتان میں آباد ہوئے، اس کے علاوہ لاہور میں بھی آباد ہوئے۔ اس کے علاوہ سیاسی اثرات بھی اگر دیکھے جائے محمود غزنوی کے دور میں، تو سلطان محمود نے برصغیر کو فتح کرنے کے لیے شمال کی طرف سے راستہ دکھایا۔ پنجاب کے الحاق سے مسلم فاتحین کو ایک اہم سیاسی اور فوجی مرکز مل گیا، جہاں سے باقی برصغیر کو فتح کیا جا سکتا تھا۔ ہندوؤں پر مسلم کا رعب اور دبدبہ قائم ہو گیا اور اگلے 1000 برس تک
یہ دبدبہ قائم رہا، ہندو شاہی اور ہندو اتحاد پارا پارا ہو گیا، شمالی ہندوستان کو ایک سیاسی وحدت کی لڑی میں برآورد کیا۔ برصغیر کے سیاسی اور فوجی کمزوریاں آئندہ فاتحین پر عیاں ہو گئی، اور اس کے علاوہ اسلامی سلطنت کی قیام رائے ہموار ہو گئی۔ اور کل ہمارا ٹاپک ہوگا کہ برصغیر پہ اس کے علمی اثرات کیا ہوئے جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اور مذہبی آلات کیا بنے۔